اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبار الإمام مبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر أيضا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور دیکھیں کہ نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی. نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی. اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. تمہاری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. اور تو پہلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. الہی خیر گردانی واقع شاہ جیلانی. اور نبوت تیرے گھر کی ہے. نبوت تیرے گھر کی ہے. رسالت تیرے گھر کی ہے. امامت تیرے گھر کی ہے. شہادت تیرے گھر کی ہے. اور بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی. سبحان اللہ. بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے. رحم کر فضل کر مجھ پر تو ہے معشوق ربانی. نہیں ہے دوسرا تم سا
کوئی محبوب سبحانی. سبحان بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم. شہ نشین پہ تشریف فرما. فیضان حضور غوث اعظم کے اس عظیم الشان مقدس متبرک بارونق اور بافیض جلسے کے صدر پیر طریقت حضرت سید زین العابدین صاحب، سادات کرام، مشائخ اعظام، انتہائی قابل احترام علماء ربانی، غلامان رسول، وابستگان دامان غوث و خواجہ، پس پردہ تشریف فرما عفت معاف سید کائنات کی باندیوں کنیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی آپ کے اس جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے کہ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ڈانڈلی میں آج پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر سے اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنی وابستگی اور اپنی دیوانگی کا ثبوت دے دیں گے. بچے، بوڑھے، مرد، عورت سب کے سب جمع ہیں اور یقیناً یہ آپ کی حرارت ایمانی کی علامت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ہوائیں جتنی تیز ہوں گی جذبہ غلامی میں اتنا اضافہ ہوگا. یہ عشق، یہ محبت، سرکار پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر سے یہ عقیدت، آپ غوث اعظم سے یہ جو محبت کرتے ہیں، پیرانی پیر محبوب سبحانی سے یہ جو عقیدت رکھتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی 11ویں کا مہینہ آتے ہی آپ کے گھروں میں نیازوں کا اہتمام ہوتا ہے. پیر دستگیر کی مجلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. علماء کرام کو بلا کر غوث اعظم کی حیات طیبہ، خدمات، تعلیمات، ان کی عظمت، ان کے مقام، ان کا رتبہ، اس کے حوالے سے جلسے منعقد کروائے جاتے ہیں اور پھر مداحان رسول کے ذریعے نعت اور منقبت کے ترانے لاپے جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ غوث پاک سے آپ کی محبت میں کوئی کمی نہ ہو بلکہ یہ بڑھتی چلی جائے. اسی کے یہ سارے لوازمات ہیں، اسی کے یہ سارے تقاضے ہیں جس پر آپ اور ہم عمل کرتے ہیں. اب کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کو غوث اعظم پیرانی پیر سے جو اتنی محبت ہے، جو اس قدر عقیدت ہے، اس میں کیا کوئی آپ کا اپنا پرسنل دخل ہے؟ آپ کا کوئی پرسنل کنٹریبیوشن ہے؟ یا آپ نے چاہا، آپ نے محنت کی، آپ نے چاہت کی، تب جا کر آپ کو غوث پاک کی محبت ملی؟ یا ایسا ہے کہ آپ کی پرسنل کوششوں کی وجہ سے آپ کو غوث پاک کا دامن ملا؟ توجہ ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ غوث پاک کی ذات سے آپ کے دل میں جو محبت ہے، اس میں آپ کا اپنا پرسنل کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ کی پرسنل کیا کوشش ہے؟ اب آپ پریشان نہ ہو اور یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو پریشان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. نہیں، میں آپ کو حقیقت بتانے کے لیے بیٹھا ہوں. اب آپ مسلمان ہیں، گئے الحمدللہ ہے، سب کے سب ہیں. دنیا میں آنے سے پہلے یہاں جتنے مسلمان بیٹھے علماء کرام کی توجہ چاہوں گا. کیا کسی نے اللہ سے یہ کہا تھا
کہ مولا ہمیں مسلمان بنا کر دنیا میں بھیج دے؟ بولو، کسی نے کہا تھا کہ پھر بھیج تو بھیج، ان کے پاس نہ بھیج جو تیرے نبی کے گستاخ ہوں، ان کے پاس نہ بھیج جن کے پاس میلاد حرام ہو، ان کے پاس نہ بھیج جو اولیاء کے گستاخ ہوں، ان کے پاس نہ بھیج جو امام حسین کی شان میں گستاخی کرنے والے ہوں، ان کی اولادوں میں پیدا نہ کر جو قاتلان حسین میں شامل تھے، بلکہ ان میں پیدا کر جو تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں، ان میں پیدا کر جو تیرے نبی کا میلاد کرتے ہیں، ان میں پیدا کر جو تیرے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا؟ نہیں کہا۔ اے اللہ ان میں پیدا کر جو تیرے نبی کے اختیارات کو مانتے ہیں، ان میں پیدا کر جو تیرے نبی کے معجزات کو مانتے ہیں، ان میں پیدا کر جو تیرے نبی کو زندہ مانتے ہیں، ان میں پیدا کر جو تیرے نبی کے معجزات کا اقرار کرتے ہیں، اختیارات کا اقرار کرتے ہیں، تیرے نبی کے کمالات کے قائل ہیں، نبی کی وفات کے بعد نبی کی حیات کے قائل ہیں، نبی کے علم غیب کے قائل ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے کہا؟ نہیں کہا۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے آپ کو اور ہم کو اس امت میں پیدا فرمایا سبحان اللہ، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے آپ نے دعا مانگی تھی؟ نہیں مانگی تھی۔ جنہوں نے مانگی، سبحان اللہ، علماء کی توجہ، کہ جنہوں نے مانگی، جب موسیٰ نے میرے نبی کی امت کے کمالات کا مشاہدہ کیا، چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھوں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، نور کے ممبروں پر بٹھایا جا رہا ہے، سب ساری امتوں کو لائن میں لگایا جا رہا ہے، لیکن میرے نبی کی امت کو سب سے پہلے جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ جو کمالات ہمارے دیکھے موسیٰ نے کہا مولا یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ میرے محبوب خاتم النبیین کی امت ہے۔ تو مولا ان کا اتنا بڑا مقام، تو نبی کا مقام کیا ہوگا؟ تو نبی کا مقام بلند سب سے بہترین نبی ہے جی۔ بیگم بولے یہ دیوانے اندھے ہو گئے اور ان کو کیا معلوم؟ میرے سے پوچھو تم کیا ہے؟ باہر ہیرو بنے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم کیا ہے۔ اذان ہوتے رہتی، تم سوتے رہتے، کتوں کے کی پیسے باقی ہیں، ان کے بارے میں ایسا کرے، ان کے بارے ارے جان دو تمہارے کو تو میری عزت پسند ہی نہیں۔ ایک سرکار پیر و مرشد ایک قصہ سنایا کرتے تھے، تھوڑا سا جگا لوں آپ لوگوں کو پھر بات ہو جائے۔ ہماری عورتوں کو بھی اپنے شوہروں کی قدر نہیں ہوتی، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ ایک بہت نیک آدمی تھے اور بہت محنت سے لگن سے اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور اللہ نے ان کو مقام دے دیا، اور مقام جب مل گیا تو مقام یہ ملا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگے، بیٹھے بیٹھے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا۔ علماء جانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ زمین تو زمین آسمان کو بھی ان کے اختیار میں دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ زمین پر چل بھی سکتے ہیں، آسمان میں اڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ لمبی لمبی پھینکنے نہیں آیا ہوں، علماء کرام بہتر جانتے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو ایک دن بیگم کے پاس آئے تو بیگم بولے کیا جی کام کرتے ہیں نہ کاج کرتے، جب دیکھو وظیفہ پڑھتے رہتے، نہ بچوں کا بھلا ہو رہا نہ رشتہ داروں کا بھلا ہو رہا، کچھ تو بھی اچھے کام کرتے رہو۔ دیکھو پرسوں میں دیکھی تم اتنے مسلح پہ بیٹھتے، اتنی نمازاں پڑھتے، اتنی عبادت کرتے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تمہارے کو، نہ دنیا کے میں ہو رہے دین کے رہے تم۔ پرسوں ایک صاحب کو دیکھی، میں پتہ نہیں کون تھے کی آسمان میں ہوا میں اڑ لیتے جا رہے تھے۔ تم اگر کمال حاصل کرتے واقع تمہاری عبادت قبول ہوتی تو تم بھی آسمان میں اڑتے جاتے رہتے تھے۔ تو ہم نے بولے آئے ہائے بیگم پہچان لی اپنے، چلو اپنی عزت تو بڑھنے والی ہے۔ تو انہوں نے بولی بیگم کو غور سے دیکھی، ان کو بھائی غور سے کیا دیکھنا، دیکھیے ہوا میں اڑ لیتے جا رہے تھے۔ تو بولے غور سے دیکھ رہا تھا بیگم، بھائی کئی کوئی تھا بول رہے تم، وہ مہیش تھا بیگم۔ اچھا وہ تمش تھے اس لیے بول رہی ہو، تم ٹیڑے ٹیڑے کہیں کو اڑ رہے تھے۔ تو یہ حال ہوتا ہے۔ اب اللہ نے ہم کو بہترین امت قرار دیا، کیا دیا بولو؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، زمانوں میں نکالنے جانے والی امتوں میں اے میرے محبوب مصطفیٰ تیری امت سب سے بہترین امت ہے۔
اب سب سے زیادہ اندر کا حال اپنے کچھ معلوم رہتا. مولانا روم نے کہا کہ انسان کے 3 چہرے ہوتے ہیں. کتنے؟ 3 چہرے ہوتے ہیں. غور سے سننا. ایک چہرہ وہ جو انسان باہر والوں کو دکھاتا, گھر کے باہر نکلتے السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءاللہ, اخلاق کا پیکر مجسمہ, ایسے لگتا ہے کہ بس وہ اخلاق کے خوگر ہیں, ان سے اچھے اخلاق کسی کے نہیں. بچے جا رہے ہیں, کیسے بیٹا؟ بزرگ جا رہے ہیں, بابا کیسے ہیں؟ ارے لائیے میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں. اماں گھر میں بولے سودے کی تھیلی لا, بولے تو نہیں لایا. باہر نکلتے پوزا شروع ہو گئے, فل دبا کے پوزا ہو گئے. وہ جو چہرہ ہے نا, وہ باہر کی دنیا کے لیے کون سا؟ وہ پہلا چہرہ ہے جو باہر کی دنیا کے لیے, وہ جو دنیا دیکھے, دنیا کو دکھانے کے لیے مکوٹا پہنا ہے. ایک دوسرا چہرہ ہے گھر میں. گھر میں آتے ہی اخلاق سو دیویش کے باہر چھوڑ کے آ گیا. کیا ہوا؟ کھانا نہیں پکا اب تک, دماغ خراب ہو گیا, کپڑے کہاں ہیں, وہ کہاں ہے, یہ کہاں ہے, بیگم کے ساتھ ہنگامہ آ رہا ہے. یہ دوسرا چہرہ ہے. یہ باہر نہیں بتاتے. اب بتاتے گھر میں آ رہے ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں, مار پیٹ کر رہے ہیں, نہیں بتاتے. غصہ, آپ کا جو آکروش ہوتا ہے, اینگر ہوتا ہے, فرسٹریشن ہوتا ہے, یہ سب آپ باہر نہیں بتاتے. گھر میں آتے دکھا دیتے, بیوی کے سامنے, اماں کے سامنے, بابا کے سامنے, بچوں کے سامنے, سب کے سامنے. ایک اور چہرہ ہوتا جو نہ دنیا دیکھتی ہے نہ گھر والے دیکھتے. وہ چہرہ صرف تم دیکھتے ہو. تم ہوتے ہو تمہارے گناہ ہوتے ہیں, تم ہوتے ہو تمہاری نافرمانیاں ہوتی ہیں, تم ہوتے ہو تمہاری وعدہ خلاف. وہ چہرہ بیوی سے بھی چھپاتے, ماں باپ سے بھی چھپاتے, اقربا رشتہ داروں سے بھی چھپاتے, اور وہی چہرہ تمہارا اصلی چہرہ ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ باہر نکلے آئے مولانا کے سامنے, حافظ صاحب کے سامنے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پڑھنے سے کچھ نہیں. تنہائی. جب تم تنہائی میں ہو تو تمہاری قلوت اور جلوت دونوں ایک جیسی ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو اللہ کیا بولا آپ کو سب سے بہترین, بولو سب سے بہترین عمر, ذرا اپنا تجزیہ کر لیجیے. 58 ایئرز میں ریٹائرمنٹ ہوتا. کتنے؟ بڑھا شاید 2 سال, ہاں 60 ہو گیا تھا ہمارا. 60 سال میں ریٹائرمنٹ ہوتا. ریٹائرمنٹ کے دوسرے دن مؤذن صاحب اذان دیتے مسجد میں, الصلاۃ خیر من النوم بولتے بڑے حضرت مسجد میں سامنے پہلی صف. انہوں بولتے مسافر تو بھی نہیں ہے گئے نا, اب تک تو نہیں دکھے تھے. تھوڑی خشخشی گاڑی بھی آنا شروع ہو جاتی, اس کے بعد آگے بڑھ جاتے. السلام علیکم وعلیکم السلام. جی کہاں رہتے ہو؟ وہی بازو مسجد ایسے میں دیا تھا چندہ. اچھا ہاتھ دیے تھے ماشاء اللہ. دوسرے دن صبح کو آتے, حافظ صاحب کو 3 منٹ لیٹ ہو جاتے. 3 منٹ لیٹ ہو گیا. حافظ صاحب بولتے ہاں یہ نہیں تو بول رہا ہے, میں 20 سال سے نماز پڑھا رہا ہوں, کبھی فجر کی نماز کو نہیں دکھا, آج یہ آ گیا. اس کے بعد باہر دوسرے دن آتے, ظہر کی مغرب کی نماز ہے. کیا بات ہے, گندگی ہو تو گئی مسجد میں, چپلا اپلا ذرا صحیح جما کے رکھیے. تو حافظ صاحب بولتے کون تو بھی ہے, تو بچہ آ کے بولتا چچا ریٹائر ہو گئے. چچا ریٹائر ہو گئے. اچھا ریٹائر ہو گئے. گھر میں بیٹھ کے بیوی کا بیٹا کھا رہے تھے, تو بیوی بولی کچھ تو بھی کرو, جاؤ اللہ اللہ تو بھی کرو, آخری وقت توبہ کرو, موت تو بھی اچھی ہوتی. مسجد کو آگے اچھا کرے, آ گئے. لیکن بولنے کا مطلب کیا ہے, 60 سال کی عمر میں جب مسجد کو لوٹ کے آئے تو کتنے سال کی نمازیں؟ تقریباً 46 سال کی نمازیں فرض ہو جب سے. 98 خالی ہے, لیکن آ گئے. اس کے باوجود بھی اللہ بول رہا تو بہترین ہے. ہم نے کہا مولا ابھی عمل کی بنیاد پہ لے کے آتے تھے, کوئی چلا 40 دن 4 مہینے اتنے دن, یہاں پہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں بیٹھو, اللہ اللہ کرو, بیوی بچوں کا پہلا خیال کرو. بات سمجھ رہے ہو؟ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اہل سنت پریکٹیکل دین ہے, ہم پریکٹیکلٹی کی طرف بلاتے ہیں. اب اتنے سال کی نمازہ خالی, عمل کو بنیاد بناتے لوگ, نہیں عمل ہی چلا تو سب ہونا. ہم نے کہا اچھا عمل کو اگر بنیاد بنایا جائے تو کتنے پیغمبر آئے کم و بیش اپروکسیمیٹلی دنیا میں؟ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے. ان میں ایک پیغمبر آئے جن کا نام ہے نوح علیہ السلام. ان کے وقت کیا ہوا, قوم جب ستائی ان کی تو اللہ نے طوفان برپا کر دیا, پوری دنیا کو ڈبا دیا. کشتی بنائے, معلوم نا, تفسیر قرآن میں پڑھ لینا انشاءاللہ.
نوح علیہ السلام کی امت کی ایک خاصیت تھی کہ 900 یا 950 برس عمر ملی. کتنی؟ 900 یا 950 برس کی ان کی عمر تھی. تو 900 برس کی عمر تھی تو 900 برس کی عبادت بھی تھی. 900 برس کی عبادت بھی تھی. کچھ نبی ایسے گزرے جو علم والے تھے، کچھ نبی، ہر نبی علم والا، لیکن علم ان کا خاصہ وطیرہ تھا. معجزات کے اعتبار سے ہر نبی کی امت کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خاص وصف عطا کیا. اب اگر صرف عمل اور عبادت کی بنیاد پر بہترین کہا جانا چاہیے تھا تو نوح کی امت کو کہا جاتا، لیکن اللہ نے نہیں کہا. عمل کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر نہیں. میرے نبی کی امت کو اللہ نے سب سے بہترین امت صرف اس لیے کہا کیونکہ وہ اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ آل مصطفیٰ صاحب قادری. اب امت کا یہ عالم ہے اور اس میں کوئی خاص تفریق نہیں ہے. عمل والا ہو، تقوی والا ہو، علم والا ہو، سمجھ رہے ہو؟ جو بھی ہے میرے نبی کا گناہگار امتی بھی ہے تو نوح کی امت کے سامنے ٹھہرایا جائے گا تو اللہ یہی کہے گا تو بہترین ہے. داؤد کی امت کے سامنے ٹھہرایا جائے گا تو کہا جائے گا یہی بہترین ہے. عیسائیوں کے سامنے ٹھہرایا جائے گا تو کہا جائے گا تو بہترین ہے. جب امتی عمل والا ہو کہ نہ ہو، فرما بردار ہو کہ نہ ہو، اطاعت گزار ہو کہ نہ ہو، جب اس کا یہ مقام ہے تو ذرا سوچو نبی کی امت کے فرما بردار اولیاء کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، کیا مقام و مرتبہ ہوگا. اب آج پیران پیر غوث آدم دستگیر کی محبت میں بیٹھنے والوں، ذرا سوچو کہ یہ جو محبت تم کو ملی ہے یہ تمہاری اپنی کوشش کی وجہ سے نہیں ملی ہے. غوث اعظم نے تم پر توجہ فرمائی، اور غوث پاک کے جتنے مریدہ ہیں نا یہ تو اپنے مقدر پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے. اسی لیے کہ اللہ نے ہم کو نبی دیا تو نبیوں کا سردار دیا، اور پیر دیا تو ولیوں کا سردار دیا. یہ ہم پر بڑا فضل اور کرم ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا. حضور پیران پیر غوث آدم دستگیر جن کی آپ 11ویں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ 11ویں کرتے ہیں. پیران پیر کا یہ جو معاملہ ہے، دنیا میں کوئی ولی ایسا نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر. خدا کی عزت کی قسم یہ میرا وجود نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا وجود ہے. اب اس پر آپ کو میں انشاءاللہ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن پہلے چل کر آئے قرآن شریف کی اس آیت پر. خطبہ مسنونہ میں میں نے جس کی تلاوت کی، اللہ قرآن میں فرما رہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں ہمارے ذکر کے بعد یہ بول دیا. دیکھو اگر کسی کو تاکید کرنا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ دیکھو پہلے بول دیا تھا پھر بول رہا ہوں. خبردار رہنا، امپورٹنٹ بات بتانی ہو اور بات کی اہمیت اگر ظاہر کرنے تو کیا بولتے؟ پہلے بول دیا تھا، اس سے پہلے پھر بول رہا ہوں. توجہ سے سننا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے زبور میں بول دیا تھا پھر بول رہا ہوں. مولا کیا بول رہا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ جو زمین ہے اس کا وارث میں نے اپنے محبوب اور صالح بندوں کو بنا دیا. کیا بنائے؟ اللہ کیا بول رہا؟ بولو. صالحین کون؟ نیک لوگوں کو، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو اللہ کیا بنایا؟ بولو وارث. اب وارث کیسا بنتے معلوم ہے؟ اب وارث کے ذہن کو، لفظ کو اپنے ذہن میں رکھو، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو انشاءاللہ باقی پراپرٹی ہے، 1 کروڑ کا گھر ہے،
50 लाख का बैंक बैलेंस है, 10 लाख की गाड़ी है, समझ रहे हैं आप? अच्छे खासे थे, रात में टपक गए। एक लौता एक बेटा है, और बेटा जब सुबह में उठा तो दोस्ता बोले, बदमाश दोस्ता बोल रहे थे आजकल, अरे बाप मुबारक, बाप तो चले गया, पूरे तेरे हो गए। अभी ने रोले थे बड़ा, अरे भागे भागे भागे, अरे कई करोड़, 1 करोड़ रुपए पड़े हुए अकाउंट में, करोड़ों का बंगला है, जायदाद एक खेता है, नहीं बाहर चले गए, बाहर चले गए, बाहर चले गए। तो बाहर जाते ही ऑटोमेटिकली, कैसा बोलो, ऑटोमेटिकली ये बच्चा बाबा की पूरी जायदाद का वारिस बन गया। समझो, ये बच्चा बाप की पूरी जायदाद का वारिस बन गया। उसके बाद दफन वफन करके आते एक सांप घर में घुस गए पड़ोसी के, यार ये घर पे मेरा भी हक है। तो उन्हें बोला, तेरा कैसा है रे बा? इसके हक? बोले नहीं, तुम्हारे बाप बीमार थे तो दवाखाने को मैं लेके जाता था। एक आके बोला, मेरा भी हक है। तो उसने कहा, तेरा हक कैसे है? तो बोले, उनको कोई भी जरूरत पड़ती तो मैं ला के देता था, भूख लगी तो तू तो ख्याल नहीं करता था, मैं ख्याल रखता था, तू तो बाप की खिदमत नहीं करता था, हम खिदमत करते थे। तो अगर कोई थोड़ा भी सयाना होगा तो वो शख्स फैसला कर कर बोलेगा, अरे दीवाने तू कुछ भी होगा, खिदमत करता था होगा, इसकी जरूरतों को पूरा करता था होगा, लेकिन तू इसका वारिस नहीं हो सकता। तू वारिस, अगर ये नालायक भी है, बाप की नहीं भी सुनता था, तब भी बाप की सारी जायदाद का वारिस शरीयत भी इसे मानेगी, कानून भी इसे मानेगी। उलमा से पूछे, शरीयत भी कहेगी यही वारिस है, चे जाए कि अगर उसने कोई वसीयत न की हो तो यही वारिस है। अब घर पर भी इसका इख्तियार है, जायदाद पर भी इसका इख्तियार है, प्रॉपर्टी पर भी इसका इख्तियार है, बैंक बैलेंस पर भी इसका इख्तियार है। तो बिला तशबीह वो बिला तमसील अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ मेरे महबूब बंदो तुम सुन लो, ऐ दुनिया तुम खबरदार रहना कि ये जो मेरे महबूब बंदे हैं, मैंने इनको जमीन का वारिस बनाया है। अब जमीन पर किसी की हुकूमत चलेगी तो मेरे महबूब वलियों की हुकूमत चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वलियों की हुकूमत का ये आलम है तो वलियों के सरदार के मकाम का आलम क्या हो? जरा सोचो, सूर्य कब पढ़े होंगे ना जुम्मे को? कल कितने लोग पढ़े? औरता तो पढ़ते ना, पढ़ना इसीलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो सूर्य कहफ पढ़ता है जुम्मे के रोज, एक जुम्मे तक उसे नूर अता किया जाता है, नूर के साए में रखा जाता है और उसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं हर बला से उसकी फैमिली की। सूर्य कहफ में अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोज पहले इराक से लौटा, कुरान का करम है, 11वीं शरीफ में फैमिली के साथ वहीं पर था। तो वहां पर जब दजला नदी के किनारे से मैं गुजर रहा था, उलमाए किराम बखूबी जानते हैं, दजला नदी के किनारे से गुजर रहा तो वो मंजर मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। कौन सा मंजर? हजारों साल पहले जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया। कुरान के नुज़ूल से हजारों साल पहले जो वाक़या रूनुमा हो गया था। मूसा अलैहिस्सलाम, मालूम ना, पहचानते ना, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, तमाम नबियों पर रसूलों पर ईमान लाए तो मुसलमान होते। अपने पास कंडीशन है, खाली हुजूर को माने, दूसरों को नहीं माने तो मुसलमान बोलो नहीं होते। ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये इस्लाम की खूबसूरती हक्कानियत है कि आदम से ईसा तक जितने नबी आए सब पर ईमान बोलो लाना, उनको नबी मानना है। मूसा अलैहिस्सलाम का मामला तो ये था, बड़े जलाली थे। इजराइल गए, बोले मूसा टाइम हो गया। तो मूसा बोले कहीं का टाइम हो गया? बोले जाने का है, आस्तीन चढ़ा के एक फाइट मारे। उलमाए किराम से पूछिए, आंख फुट गई किसकी? मलिकुल मौत की। नाम दिए तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती। मलिकुल मौत की आंख फुट गई। मलिकुल मौत बोले, ये कौन तो भी है भाई? अब तक देख के, मेरे को देख के सबकी हवा टाइट हो जाती थी, तो मार के आंख ही फोड़ दिए। सीधा अल्लाह के पास गए। अल्लाह के पास जाके बोले, मौला तेरे कलीम ने मार के मेरी आंख फोड़ दी। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा, अच्छा मैं मूसा को बुलाऊंगा, तूर पर बात करूंगा। अच्छा नहीं किया मूसा।
اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، میرے کلیم نے توڑ دی نا، میں جوڑ دوں گا۔ دیکھو محبوبوں کی محبوبیت کیسی ہوتی ہے۔ اب ایسے شان والے نبی، ایسی شان والے رسول، جا بجا قرآن میں جن کا ذکر ہے، ان کو خواہش ہوئی ایک ایسے شخص سے ملا دے اللہ جس کے پاس علم لدنی ہے، جس کے پاس سینے کا علم ہے۔ کیا ہے بولو؟ اور یہ دنیا کے جو راز ہے جو میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہے، اس کے ساتھ رہا تو میرے کو سمجھ میں آ جانا۔ کوئی میرے سے بڑا عالم بھی ہے تو اللہ نے کہا ہے، میرے سے زیادہ جاننے والا ہے، اللہ نے کہا ہاں ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا قرآن شریف میں آپ کو سورہ کہف بالکل آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یوشع بن نون کو لے لیں۔ حضرت جنید بغدادی کے آستانے میں آج بھی وہ دفن ہے، اللہ کے نبی ہے۔ کہا موسیٰ لے لے، موسیٰ گئے، ان کو لے لیے۔ ٹفن لے لے، کہا ٹفن لے لیا۔ کہا ایک جگہ پر جا، چلے گئے۔ کہا میں خضر سے ملنا چاہتا ہوں، پہچانوں کیسا؟ کس سے؟ بولو، خضر علیہ السلام سے۔ اب خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا ضرورت؟ بعض وقت اپن لوگ آپ پورے کامہ کر لیتے، سب چیزاں تیار رہتے، صبح میں کام نہیں ہوتا، گھر میں آگے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے، آئے ہائے یہ کہیں کو ہو گیا۔ تو بزرگاں کیا بولتے؟ بیٹا اس میں اللہ کی حکمت ہے، اس میں وہ راز ہے، تو نہیں جانتا، صبر کر لے۔ کیا بولتے؟ بولو، صبر کر لیتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ یوشع بن نون کو لے کے آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے کیا کرے؟ ایک ندی کے کنارے پر بیٹھے اور بیٹھ کے وہاں پہ کھانا کھائے، مچھلی کھائے۔ کیا کھائے؟ قرآن کہتا ہے مچھلی کھائے۔ اور جب مچھلی کھائے تو آدھی مچھلی کھا کے ٹفن میں رکھے، اس کے بعد مچھلی خود بخود اڑی پانی میں چلے گئی، زندہ ہو کے، پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر۔ تو موسیٰ نے یوشع سے پوچھا، آگے جب بڑے پھر بھوک لگی، ٹفن کہاں پہ ہے؟ تو بولے وہ مچھلی وہاں پہ اڑ کے چلے گئی تھی۔ ارے وہی تو مقام تھا خضر کی ملاقات کا، سمجھ رہے ہو؟ خضر سے ملاقات کا وہی مقام تھا، تم نے بتایا کہ چلو، چلے آئے، خضر علیہ السلام مل گیا۔ اب خضر کون ہے معلوم؟ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ سنانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ وہ نبی اللہ، بولو، وہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ولی ہے۔ ہزاروں سال سے اللہ کے راز و نیاز جاننے کا۔ کیا بولے؟ نیکسٹ ٹائم میں ایسا نہیں کرتا۔ پھر آگے بڑھے، اچھا خاصا بچہ کھیل رہا، خوبصورت۔ آپ دیکھیں اگر کوئی خوبصورت بچہ سڑک پہ کھیل رہا ہو گلی میں، محبت آتی نہیں آتی؟ میں جا کے گلہ کر دیتے اس کا، ہائی کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس کو مار دیں گے، اس کو کاٹ دیں گے، گلہ دبا دیں گے اس کا۔ ایسا کرتے نہیں کرتے؟ خضر آگے بڑھے، اس کا گلہ کاٹ دیں۔ مٹی لا لیے، پانی لا لیے، ملا رہے، تعمیر کر رہے۔ موسیٰ کو آیا بہت غصہ، اب تو حد ہی چھو گئی۔ اس کے بعد بولے، موسیٰ نے کہا خضر سے، خضر یہ کیا کر رہے ہو؟ جن لوگوں نے پانی نہیں پلایا، کھانے کے لیے دانا نہیں دیا، تم ان کے گھر کی، ان کی دیوار کو تعمیر کر رہے ہو؟ تو موسیٰ سے خضر نے کہا، قرآن کہتا ہے قال ھذا فراق بینی و بینک، اب بس ختم، اب آپ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ ولی ہے، نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ، بولو، نہیں رہ سکتے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اگر میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا تو وہ راز بتا دے۔ کہتا ہے اس کشتی میں نے اس لیے اس کے ذریعے وہ کماتا ہے، میں نے اس سے پکا ڈال دیا تاکہ وہ اس کی کشتی پہ قبضہ نہ کرے۔ ایک بار سمجھ میں آ گئی؟ وہ ارطغرل الغازی دیکھے، میں نے بولتا دیکھو بول کے، میں تو فتویٰ آ جاتا میرے پاس۔ دیکھنا نہیں دیکھنا علماء کے نام سے پوچھئے، دیکھے نہیں دیکھے یہ الگ بات ہے۔ اس میں کریکٹر ہے محی الدین ابن عربی۔ کون؟ محی الدین ابن عربی۔ غوث پاک کا مقام مرتبہ دیکھو، ان کے والد تھے حضرت عربی، بہت بڑے عالم۔ پیرانی پیر کے پاس آئے، غوث پاک تشریف فرمائے خام خام میں، آگے بولے یا شیخ السلام علیکم۔ پیرانی پیر نے کہا وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ بولے ایک بیٹے کی خواہش ہے۔ کیا بولے؟ بولو، بیٹے کی خواہش ہے۔ تو پیرانی پیر نے ایسے آنکھ بند، آپ نے دیکھا کبھی پیرانے کرام کے پاس آپ جاتے ہیں، کوئی بات بولے تو پیرا آنکھ بند کر لیتے ہیں، انہوں نے بولتے ارے آنکھ کھول کے بولو، بولے تو آنکھ بند کر کے بول رہے ہیں۔ تو پیرانی پیر نے آنکھ بند کی
اور آنکھ بن کر کہا کہ اے عربی، تیرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے، میں لوح محفوظ دیکھ کر بول رہا ہوں۔ کیا بولے؟ لوح محفوظ جہاں پہ تیرا سپر کمپیوٹر جو کچھ لکھا ہے وہاں دیکھ کر بول رہا ہوں تیرے نصیب میں بولو بیٹا نہیں ہے۔ تو وہ مسکرا کر بولے یا غوث، اتنا تو میں بھی دیکھ کے آ رہا ہوں، اتنا تو میرے کو بھی آتا۔ تو غوث پاک مسکرائے، فرمایا کیا چاہتا ہے؟ غوث اعظم آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے معلوم ہے جو وہاں لکھا نہیں ہوتا وہ بھی آپ عطا فرما سکتے ہیں۔ پیرانے پیر مسکرائے، حسن طلب دیکھیے۔ پیرانے پیر نے کہا ادھر آ، کوئی بات نہیں، میری پیٹھ سے پیٹھ لگا، میری پیٹھ میں ایک بیٹا ابھی باقی ہے، میں تجھے ہبا کرتا ہوں، تجھے تحفہ دیتا ہوں۔ وہی محی الدین ابن عربی پیدا ہوئے جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ ڈالی، بنیاد ڈالی، اور بعد میں 700 سال تک، کتنے 700 سال تک 3 کانٹیننٹس پر مسلمان حکومت کرے، یورپ پر کرے، ایشیا پر کرے، افریقہ پر کرے۔ یہ کس کے غلام تھے؟ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے غلام تھے۔ غوث پاک کا مقام و مرتبہ قرآن میں اللہ نے جا بجا اپنے ولیوں کی شان کا اظہار فرمایا۔ کس کا بولو؟ ولیوں کی شان کا۔ اور پیرانے پیر ایسی شان والے ولی ہیں، مرتبہ امام حسن اور امام حسین دونوں میرے نبی کی گود میں بیٹھے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ گود میں بیٹھے، اور حضور دونوں کو پیار کر رہے ہیں۔ کبھی امام حسین کو پیار کرتے ہیں، کبھی امام حسین کو چومتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر امام حسین کی طرف دیکھے اور دیکھ کر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تجھے مبارک ہو کہ تیری اولاد میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ امامت کے سلسلے کو جاری فرمائے۔ تو امام حسن بھی چھوٹے ہی ہیں نا ابھی، تو امام حسن کا دل تھوڑا سا چھوٹا ہوا۔ امام حسن امام حسین کی طرف دیکھنے لگے، کہا نانا جان، سب چھوٹے بھائی کے لیے تو میرے حصے میں کیا ہے؟ سب چھوٹے بھائی کو ہے تو میرے حصے میں کیا ہے؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اے میرے بیٹے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سن، حسین کی اولاد میں ذریت میں اللہ امامت کے سلسلے کو جاری کرے گا، لیکن اللہ القریب تجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ اس کی شان اولیاء میں وہی ہوگی جو میری شان انبیاء میں ہے، اور یاد رکھنا وہ جب آئے گا صبح قیامت تک اسی کا نظام چلے گا، اسی کی حکومت چلے گی۔ نعرے غوثیہ، نعرے غوثیہ۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی آمد سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی۔ معراج کا واقعہ سنے نا؟ سنے نہیں سنے؟ حضور گئے، 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر آئے، عرش اعظم پر گئے، لیکن سنو، تفریح القادر فی مناقب عبد القادر میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ اپنے محبوب کو عرش اعظم کے پرے بلایا جائے اور دیدار کروایا جائے، تو اللہ نے کیا کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ اللہ نے کہا کہ عبد القادر کی روح کو بھیجا جائے۔ توجہ ہے، عبد القادر کی روح کو بھیجا جائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب عرش اعظم پر میرے نانا جان جانے لگے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو اللہ نے میری روح کو پیش کیا، میں نے اپنی گردن کو جھکا دیا، حضور نے اپنے دونوں قدموں کو میری پشت پر رکھ دیا۔ میں نے اللہ سے کہا کہ مولا اس گھڑی کو مجھے محفوظ کر لینے دے، اجازت ہو تو تیرے نبی کے قدموں کے نشانوں کو عبد القادر کی روح اپنی پشت پر محفوظ کر لے۔ اللہ نے غوث پاک کو اجازت عطا فرمائی، اسی لیے کہ میرے پیر جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو جس طرح تمہارے اور ہمارے نبی دنیا میں آئے تو پیٹھ پر پشت پر مہر نبوت تھی، غوث اعظم آئے تو اپنی پشت پر اپنے نانا جان کے دونوں قدموں کے نشان دے کر پیدا ہوا، اور اسی منزل میں آ کر فرمایا کل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمال۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اپنے مریدوں سے بہت محبت کرتے۔ کیا کرتے؟ بولو بولو۔ اتنی محبت کسی پیر نے اپنے مریدوں سے نہیں کی جتنی محبت غوث پاک فرماتے ہیں۔ پیرانے پیر کیوں کرتے پتا ہے آپ کو؟ اسی لیے کہ ان کے نانا اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں، اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ غوث پاک کی محبتوں کا عالم یہ
مرتبہ تشریف فرما ہے پیرانے پیر، اور اللہ نے جب اپنے محبوب کے کمالات کو دیکھا، ان کو شان، ان کی عظمت میں جب اضافہ فرمایا، تو اللہ نے رسالے غوث اعظم میں حضرت بندہ نواز، جانتے ہیں نا بندہ نواز سرکار کو؟ حضرت بندہ نواز لکھتے ہیں کہ اللہ نے قادر مرید کیوں نہیں کرتے، کہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے، یہ غوث اعظم کی نسبت کا فیضان کیا ہوتا ہے۔ کہا کہ اے عبد القادر مرید کیوں نہیں کرتے؟ غوث پاک نے کہا نہیں کرتا۔ پھر کہا کہ عبد القادر مرید کیوں نہیں کرتے؟ غوث پاک نے کہا نہیں کرتا۔ حکم آیا عبد القادر مرید کرو۔ اب توجہ طلب بات، ایک بہت اہم بات آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اٹھ کر ٹھہرے اور ٹھہر کر کہا مولا ایک شرط پر مرید کروں گا، ہے کسی کی ہمت جو اللہ سے کہے شرط پر کروں؟ یہ غوث پاک کی شان۔ کہا ایک شرط پر مرید کروں گا۔ اللہ نے فرمایا اے عبد القادر تیری ہر شرط قبول ہے، میرے محبوب تو بول تو صحیح۔ اب غوث پاک ٹھہرے، ٹھہر کے کیا مانگے مریدوں کے واسطے معلوم ہے؟ اٹھ کر ٹھہرے اور ٹھہر کر فرمائے اے اللہ مجھ سے یہ وعدہ کر کہ میرا مرید دنیا میں چاہے کچھ کرے، ایسا حضور کہتے ہیں نا امتی امتی امتی، ویسا غوث پاک فرماتے مریدی مریدی مریدی۔ یہ مطابقتیں ہیں، دیکھو مریدی میرا مرید میرا مرید میرا مرید، جدھر دیکھو میرا مرید۔ مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا ملت المنالی، اے میرے مرید ڈر مت اللہ میرا رب۔ مریدی لا تخف واشف فإنی عزوم قاتل عند القتال، اے میرے مرید ڈر مت، پیر کو اگر کوئی چھیڑے گا تو عبد القادر اس کو چھوڑے گا نہیں۔ کوئی پیر صاحب بولے آج تک بولو، پیر صاحب کرے گئے، پیر صاحب نے بہت ستارا میرے کو، کیا بابا جانتے نکو لڑ، یہ لڑائی جھگڑے کا زمانہ نہیں ہے، انہیں کچھ خطرناک ہے، پہلوان ہے ماروار دیں گا، نکو اس کے ہاتھا پیروں میں نکو، آج کل کے پیر صاحب بولتے۔ لیکن غوث پاک کیا بولے؟ مریدی لا تخف واشف فإنی عزوم قاتل عند القتال، ہے میرے مرید ڈر مت، اگر تجھ کو کوئی چھیڑے گا تو عبد القادر جیلانی اس کو قتل کر دے۔ کوئی غریب کی محبت، مریدی ہمت بشتہ وغنی وہی فل ما تشاء فالاسم علی، میرے مرید ڈر مت، آگے بڑھ، میرا نام لے کر جو چاہے کر، اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ غوث اعظم نے اپنے مریدوں سے کہا۔ اب اس غوث سے اللہ کہتا ہے کہ مرید کرو، تو وہ غوث اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر کر عرضگزار ہوتا ہے کہ مولا مرید کروں گا لیکن ایک شرط پر کروں گا کہ میرا مرید چاہے دنیا میں کچھ کرے، اس کے اعمال چاہے جیسے رہے ہوں گے، لیکن مرے گا تو توبہ کر کر مرے گا، مرے گا تو توبہ کر کر مرے گا۔ بات ہو گئی نا، اللہ کا وعدہ ہے، ایک مرتبہ میں کافی تھا نا، نہیں پیرانی پھر ٹھہر گئے، سیکنڈ ٹائم ٹھہر کے بولے اللہ وعدہ کر۔ اللہ نے کہا محبوب اب کون سا وعدہ؟ کہا میرا مرید۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھو قربان جاؤ کتنی محبت ہے غوث پاک کو اپنے مریدوں سے۔ کہا میرا مرید، تو اللہ نے کہا عبد القادر تیرا مرید مرے گا تو توبہ کر کر مرے گا۔ اللہ نے کہا تو تجھ سے وعدہ ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، بار بار غوث پاک ٹھہرتے ہیں، بار بار اللہ وعدہ لیتا ہے۔ پیرانے پیر خود ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنَ اللَّهِ 70 مَوْثِقًا أَلَّا يَمُوتَ مُرِيدِي حَتَّى إِلَّا بِالتَّوْبَةِ وَالْإِيمَانِ، کہ میں نے میرے رب سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید مرے گا تو توبہ کر کر مرے گا۔ یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے، زندگی بھر محنت کرے، نمازاں پڑھے، روزے رکھے، لاکھوں روپے خرچ کے جا کے حج کر کے آئے، خاتمہ اگر خیر پہ نہیں ہوا، جاتے جاتے کفریات اگر زبان سے نکل گئے تو علماء کرام سے پوچھئے نماز کام آئے گی، روزہ کام آئے گا، حج و زکات کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، سب درے کا درا رہ جائے گا۔ یہ سب قبول تب ہوگا جب تمہارا خاتمہ بولو کس پر ہو؟ قاتل کا، ڈر کے پیچھے ہٹ جائے۔ کیا ہوا جی اندر آ جاؤ، نہیں نہیں کتا کھل رہا ہے، بولتے نہیں کتا کھل رہا ہے، ارے آ جا بھائی کچھ بھی نہیں کرتا، ارے نہیں بھائی آپ بولے تو کیا ہوتا، جانوری سے سنتا کاٹ واٹ دینا، 14 انجیکشن پیٹ پہ لینا پڑتا، ارے نہیں کرتا، ارے بھائی میں ٹریننگ کا ہے اس کو پہلے بند کرو۔
ارے اس کی تیزی نہیں مانتا, کیا ڈرپوک آدمی ہے. تو انہیں آتا دوست آ کے اس کو رسی ڈال کے بند دیتا ہے. اس کے بعد انہیں پہلوان کیسا اندر جائے, اس سے پہلے نہیں جاتے. بولا کہیں کو اتنے ڈھنگا مار رہے تھے. ارے بھائی جانور ہے, کوئی بھروسہ ہے. میں نے کہا کہ دوست تجھے اتنا ہوش نہیں ہے کہ جانور اگر کتا کھلا ہے تو اتنی احتیاط کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے شیطان کھلا ہے. کیا ہے؟ کھلا ہے. رمضان میں بطورہ خالی, باقی کے 335 دن تو کھلا پھر رہا. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے, اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ کونوا مع الصادقین. شیطان جب اللہ سے عہد و پیمان کر کر نکلا, جب اسے مہلت دی گئی تو کیا بولا؟ لأغوینہم اجمعین. اس کے بعد ڈر گیا, ڈر کے بولا الا عبادک منہم المخلصین. اللہ سب پہ تو میرا دعوت چلے گا لیکن تیرے محبوب بندوں پہ نہیں چلے گا. اب ہم محبوب نہیں بن سکتے تو محبوبوں کے بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ محبوبوں کے بن جاؤ. اب 11ویں شریف کا جلسہ ہوا, اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے پاس 24 نمبر 26 نمبر کوسے نمبر والے ڈانڈیری میں ہے, نہیں معلوم ہے نا. ماشاءاللہ کہاں رہتے نا, استغفر اللہ. اب کیا بولتے ہیں لوگ, اتنے بڑے باتاں کر کے اتنی دیر تو بھی اللہ اللہ کرتے ہیں, کچھ تو بھی مل جاتا تھا. یہ کیا اللہ والوں کی بات کر کے اللہ کی کئی گنے کرے؟ یہ سوال آ سکتا نا. اور یہ بھی آئے گا سوال کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لینا تھا, کئی کو وسیلہ لے کر آئے. غور سے سنو, ایک بات سناتا ہوں. جب بات نکلی ہے تصوف کا, ایک بنیادی رسالہ ہے رسالہ قشیریہ. علماء کرام رہتے جانتے ہیں, سادات کرام بھی جانتے ہیں. اس رسالے اولین کتاب جو تصوف کے اوپر لکھی گئی, امام قشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ایسے لوگوں کے واسطے لکھا جو اولیاء اللہ کے وسیلے کے قائل وہ لوگ نہیں ہیں. ایک دوست نکلا سفر کے لیے چند لوگوں کو لے کر, بزنس مین. اپنے پاس کیا طریقہ ہے, کہیں بھی جا رہے تو پیر صاحب سے مل لیتے ہیں. پیر صاحب میں جا رہا ہوں, خدا حافظ, دعا ہونا آپ کی, آرام سے جانا آرام سے آنا. پیر صاحب جا با اللہ کے حوالے کرا, غوث پاک کے حوالے کرا, انشاءاللہ بنا ہو جاتا, تیرا کام ہو جاتا. تو یہ طریقہ نیا نہیں ہے, بہت پرانا ہے. ایک بزنس مین جب سفر کے لیے نکلا, اتفاق سے اس کے بزنس کے پارٹنر جو تھے وہ 24 نمبر تھے. ان لوگوں بولے ہم تو بزنس پہ جا رہے ہیں, تو بھی ہمارے ساتھ چل اور انویسٹمنٹ لگا دے. انہیں بولا ٹھیک ہے میں پیسے لگا دیتا ہوں. اے بچے بات مت کرو, بیٹا بات مت کرو. بزنس مین نکلا انویسٹمنٹ لے کے, کہاں گیا؟ جا کے بولا میرا طریقہ یہ ہے کہ جب تک پیر صاحب سے نہیں ملا میں کاروبار نہیں کرتا. اللہ بولے ہم کسی پیر ویر کو نہیں مانتے, ہم نہیں ملتے. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے تم نکو ملو, پیر صاحب کے پاس باہر ٹھہرو, میں جا کے اندر مل لے کے آتا ہوں. اس لیے ضروری ہے کہ تم لوگ جو رستے پہ لے کے جا رہے ہیں نا, بڑا ڈینجر رستہ ہے وہ. تھوڑے کئی کو ڈینجر ہے نہیں معلوم, وہ رستے میں ڈاکو آ رہے تھے, مال بھی لوٹ لیتے, جان بھی چلی جاتی. تو انہوں نے ہاں وہ تو ہے, وہاں پہ بڑا خطرناک رستہ ہے, اس لیے اب پیر صاحب سے ملنا تو اور ضروری ہو گیا. اچھی بات ہے, چلو مل کے گئے. خان کا بھائی نہیں بڑے اپن بھی تماشا دیکھیں گے. خان خان کے اندر آ گئے. اب بڑی جا کے بولا سرکار سفر پہ جا رہا ہوں, مال وال بھی ہوتے, جان کا بھی خدشہ ہے, وہ خطرناک علاقہ ہے, ڈاکوؤں کا, مال بھی لوٹتے کرتے, گلے بھی کاٹ دیتے. تو حضرت بولے ڈر رہا کہیں کو, میں ہوں نا تیرے ساتھ, تو ڈر رہا کہیں کو, میں ہوں نا تیرے ساتھ. تو انہوں نے بولے صاحب آپ ادھر میں ادھر آپ ساتھ. سرکار اگر کوئی مشکل آ گئی تو کیا کروں میں, کوئی وظیفہ ہے تو دے دو, آپ اتنے بڑے ولی اللہ کے. تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر مصیبت آ جائے نا میرے کو پکار لینا. کیا کرنا؟ مجھ کو پکار لینا. اللہ باہر نکلتے ہاتھ پکڑے دے کہ ہم بولے تھے شرک کرا دے تمہارے پیر صاحب. اللہ بولا میرے کو پکارو, انہوں بولا ان کو پکارو. ہم تو اللہ کو پکارنے والے, جھوٹ بھی کچھ بھی کر بہا تو کیا کرنا ہے سو کر, میرے کو پیر صاحب بولے پیر صاحب کو پکارو, مصیبت ہے تو میں کچھ پکارنے والا ہوں. ہو گئی بات. قافلہ گیا, کام کر کے جب واپس لوٹے ڈاکواں حملہ کر دیے. جیسے ڈاکواں حملہ کرے, مال لوٹے اور جان سے جب مارنے لگے تو اس کو یاد آیا پیر صاحب بولے تھے پکارنا. کیا بولے تھے؟ تو پکارا پیر کو, میرے پیر میری مدد کیجئے, میرے پیر میری دستگیری کیجئے.
میری پیر میری ہیلپ کیجئے، آئیے امداد کیجئے۔ اب یہ لوگوں کا جو مارا کھا رہے تھے، اللہ کرے اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ نے بچایا، پورے مر گئے۔ یہ پریشان ہو گیا، دے مال کا کاروبار کرنے گیا تھا، ایمان کے لالے پڑ گئے یہاں پہ۔ اللہ پکارے اللہ کو، پورے کے پورے مر گئے، اور میں پکارا عبداللہ کو اور میں بچ گیا۔ کاروبار ختم کر کے سیدھا گھر کو نہیں گیا، پیر صاحب کی خانقاہ کو چلے گیا۔ جاتے سوال ہے پیر صاحب علیہ السلام، کیسے بیٹا؟ اچھے، کیا معاملہ ہے؟ سب ٹھیک ہے، اچھا آ گئے۔ ارے سب باتیں چھوڑو پیر صاحب، ایک کام کی بات بتاؤ۔ بولے کیا ہوا بیٹے؟ ایسا ایسا ہوا، قافلے میں گئے تھے، ڈاکو حملہ کرے، ان لوگ اللہ کو پکارتے رہے، سب مر گئے، میں آپ کو پکارا، ایک چادر آئی غیب سے، اور چادر آ کے میرے کو چھپا دی، ڈاکوؤں کے سامنے ٹھہرا ہوا تھا، میں لوگوں کو نہیں دکھا۔ پھر صاحب ایمان کے ڈالے پڑ گئے، اب آپ کو پکارنے والا بچ گیا، اللہ کو پکارنے والا مر گیا، یہ راز کھولیے۔ تو حضرت مسکرائے اور ٹھنڈی سانس کھینچی اور کھینچ کے بولا بات اتنی سی ہے بیٹے، انہوں نے اللہ کو پکارا، توجہ ہے، تم نے مجھے پکارا، اللہ نے ان کی نہیں سنی۔ پتہ ہے کیوں نہیں سنی؟ اسی لیے کہ ان کی آواز اس سے پہلے کبھی اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچی تھی۔ اس کے لیے ایک ایگزامپل دوں گا بات سمجھنے کے لیے۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ آپ کا ہی بھائی؟ ہاں فضل، فضل میاں۔ کوئی دوست کا بھی نام بولو، آپ کے کوئی دوست کا نام بولو۔ ہاں ماشاءاللہ، کتنے ہیں یہاں پہ سرفراز میاں؟ ہاں فضل میاں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، رات کے 1 بج رہے، سرفراز میاں گھر پہ ہے۔ نہیں جانا بیٹا، اچھی بات نہیں ہے، رات کو نہیں جائیں گے۔ سرفراز میاں گھر پہ آ کے بولے فضل، انہوں بولے اتنی رات کو بھی کوئی آیا، سرفراز دیوانہ ہو گیا کیا؟ دوسرے دوست کا نام ہے بشیر، فجر کے ٹائم پہ چیخا فضل، انہوں بولے بشیر فجر کے ٹائم میں بھی کو آیا؟ یہ لوگ کمرے کے اندر ہے، توجہ ہے آپ کی، کمرے کے اندر ہے۔ اماں پکارے بھیڑ میں، اتنے عورتیں بیٹھے ہوئے، یہاں سے ممی پکارے تو آواز پہچان لیتے نا بیٹا، پہچان لیتے، بیٹا یہاں سے اماں کو پکارا، 500 نوجوان بیٹھے ہوئے، ماں پہچان لیتے، شاگرد استاد کو پکارا، استاد پہچان لیتا، استاد شاگرد کو پکارا، شاگرد استاد کی آواز پہچان لیتا۔ پہچاننے کے لیے سنتے رہنا ضروری ہے، مانوس ہونا ضروری ہے۔ آواز کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے اس کو پہلے سے سنتے رہنا چاہیے۔ وہ آواز کانوں سے ٹکراتی رہے گی تو بغیر دیکھے سننے والا کہے گا فلاں پکار رہا ہے، فلاں پکار رہا ہے، فلاں پکار رہا ہے۔ تو اس بزرگ نے، ولی کامل نے کہا بیٹا بات اتنی سی تھی، انہوں نے اللہ کو پکارا، انہوں نے اللہ کو اس سے پہلے کبھی نہیں پکارا تھا، اللہ نے سنی اور انسنی کر دی، اسی لیے کہ قبول کرنا نہ کرنا اس کے ذمہ ایک رب پر ہے۔ اس نے سنی تو صحیح، لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کی آواز کبھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں آئی تھی، نہ حمد کرتے تھے، نہ مناجات کرتے تھے، نہ اللہ کی تعریف کرتے تھے، نہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو نہیں سنا، تو نے مجھے پکارا، تو نے مجھے پکارا، اور میں جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے اللہ کو پکار رہا ہوں۔ کوئی گھڑی ایسی نہیں اس کی بارگاہ میں میری آواز نہیں پہنچتی۔ حمد میں کرتا ہوں، مناجات میں کرتا ہوں، یاد میں کرتا ہوں، ذکر میں کرتا ہوں، میری آواز ہمیشہ وہاں پر ہوتی ہے، میری آواز ہمیشہ وہاں پر ہوتی ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ تو نے مجھے پکارا، میں نے خدا کو پکارا، خدا نے تجھے بچایا۔ یا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی شاہ اللہ، اگر تم غریب نواز کو پکارتے تو یہ مت سمجھو کہ تم غریب نواز ہی کو پکار رہے ہو، غریب نواز خدا کو پکارتے کہتے ہیں مولا تیرا ہی تو بندہ ہے نا، میرے دروازے پر آیا یا خالی نہ بھیج، میرے دروازے سے خالی نہ بھیج، پروردگار اس پر کرم فرما دے۔ پیران پیر کا وسیلہ دعا میں شامل کرتے ہو تو پیران پیر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ مولا میرے دروازے پر آیا، اور سے بات تو اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی غوث پاک کے دربار میں، آ کے بولی پیران پیر میرا بیٹا مر گیا۔ غوث پاک نے کہا اللہ تجھے صبر دے، کل رات خواب دیکھا میں نے
کہ قبر میں اس پر عذاب ہو رہا ہے، سرکار کچھ کیجئے۔ اور اس پاک دیکھ کر کہنے لگے اے مائی کیا وہ میرا مرید تھا؟ کیا وہ میرا مرید تھا؟ تو کہا نہیں۔ کیا میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا؟ تو کہا نہیں۔ تو فرمایا کیا کبھی مجھ سے مصافحہ کیا تھا؟ تو کہا نہیں۔ اتنے نہیں پہ تو غصہ آ جاتا اپنے کو، اپن نہیں تو مطلب جہاں بھیجا میرے کو کیا کرنا ہے؟ پیرانے پیر کا دریائے سخاوت جوش میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد پوچھا پیرانے پیر نے کہ کبھی مجھے دیکھا تھا؟ تو کہا نہیں۔ غوث پاک نے کہا اے مائی سچ سچ بتا، کبھی کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرا تھا؟ کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں شیخ، ایک مرتبہ آپ کے مدرسے کی عمارت کے سامنے سے گزرا تھا۔ اتنا کہہ رہا تھا غوث پاک نے ہاتھ اٹھائے، اٹھا کر کہا مولا عبد القادر کے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے جہنم میں جائے؟ عبد القادر کے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے اور جہنم میں چلا جائے؟ حاطف غیبی سے صدائی اے عبد القادر تو ہمارا ایسا محبوب ہے، ایسا محبوب ہے، ایسا محبوب ہے، تجھے مبارک ہو۔ اس کو خوشخبری سنا کہ ہم نے اس کی بھی مغفرت کی، اس کی پچھلی گزری 7 پشتوں کو بھی ہم نے جنت عطا فرما دی۔ یہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی نسبت کا فیضان ہے۔ غوث پاک کا ایک ارشاد آخری بات آپ سے کر اپنی بات کے اختتام کی طرف لے جاؤں۔ مریدوں کے حوالے سے پیرانے پیر فرماتے مریدی لا تخف، بولو اللہ ربی، اور بھائی کرام کی خاص توجہ چاہوں، مریدی لا تخف اللہ ربی، اس کا سمپل ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اے میرے مرید ڈر مت، اللہ میرا رب ہے۔ یہ سمپل ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہ تو آپ کا بھی رب ہے، اللہ تو میرا بھی رب ہے، اللہ تو مولانا کا بھی رب ہے، جو مانے اس کا بھی رب ہے اور جو نہ مانے اس کا بھی رب ہے۔ تو اس میں کمال کیا ہے جو غوث پاک نے کہا؟ غوث پاک کا ہر ارشاد اپنی کمال کی کسوٹی پر ہے۔ پیرانے پیر کہتے ہیں کہ اے میرے مرید ڈر مت، اللہ میرا رب ہے۔ کس کا رب ہے؟ میرا رب ہے۔ اب توجہ طلب بات، ایک ایگزامپل دے کر اپنی بات سمجھاؤں گا۔ بابا نئی موٹر سائیکل خرید کے لائے، بچوں کو شوق رہتا، بابا کی نئی گاڑی آتی لے کے بھاگ جاتے، بھاگتے نہیں بھاگتے، کتنے ہم تو کار لے کے نکل جاتے تھے۔ 12 سال کے تھے، حضرت چابی چھپا کے بھی رکھے تو ہلو سے نکال کے، ایمبیسڈر تھی، لے کے بھاگ جاتے تھے۔ وہ الگ بات ہے، بعد میں مارا وہ کھاتا، کیونکہ پیرا بھی نہیں بولتے تھے، اسٹیئرنگ کو جب سے گاڑی چلانے کا شوق اس زمانے میں، پرانے گاڑیاں۔ تو بابا نئی گاڑی خریدے، بیٹا کیا کرا، باہر وضو خانے میں جاتے ٹوائلٹ کو چابی لے کے بھاگا۔ اب آج کل کے بچے تو گاڑیاں کیسے چلاتے دیکھتے نا، پیچھے اسرائیل علیہ السلام بیٹھ کے ایسا دکھتا، ڈر ہوتا کب کہاں جاتے کدھر لاتے مار دیتے پتہ نہیں، ایسا بھگانے سے بھگانے باہر سے ایسا دکھ رہا پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے بے وجہ کے۔ احتیاط کرو بیٹا، زندگی بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ تو بچہ لے کے گیا گاڑی، سڑک پہ گیا، گاڑی تیز بھگا رہا تھا، ایک کو مار دیا۔ جیسا اس کو مارا انہیں گرا، اس کا سر پھٹا، خون نکلا شروع ہوا۔ اب انہیں چیک بھی نہیں کرانے زندہ ہے کہ مر گیا ہے۔ وہی سی گاڑی اٹھایا، ہاتھا پیرا جھٹکا، بھاگ لیتے پھر وہ آیا، گاڑی رکھا، انڈیکیٹر سب پھٹ گئے۔ اس کے بعد رونے لگا کونے میں بیٹھ کے، کانپ رہا، نیلا ہو گیا خوف کے مارے۔ توجہ ہے، بچہ نیلا ہو گیا خوف کے مارے، کانپ رہا۔ ماں آئی، ماں کی ممتا تڑپی اور ماں نے کہا بیٹے کیا ہوا، کیوں ڈر رہا ہے، کیوں ڈر گیا میرے لال، اتنا کیوں ڈر گیا؟ ماں نے سینے سے لگا لیا تو کہنے لگا امی غلطی ہو گئی۔ کیا کہا؟ امی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اب سزا ہوگی، میں نے کسی کو ٹکر مار دیا، وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، اب پولیس آئے گی اور مجھے پکڑے گی اور پکڑ کر لے جائے گی، کال کوٹری میں ڈالا جائے گا، مقدمہ چلایا جائے گا، فیصلہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ مجھے سزا بھی دے دی جائے۔ اب یہ باتیں باپ نے جب سنی تو باپ کا دل مچل گیا اور گھبرا گیا، بیٹا کانپ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ خوف کے مارے مر کہیں نہ جائے۔ آیا باپ، آ کر سینے سے لگا کر کہا اے میرے بیٹے ڈرنے کی ضرورت
نہیں ہے تو بیٹے نے کہا غلطی ہوئی ہے سزا ملے گی، خطا ہوئی ہے سزا ملے گی، پنشمنٹ ضرور ملے گی، اب مجھے آ کر کوتوال پکڑے گا، پولیس والا پکڑے گا۔ جب بات اس باپ نے سنی تو باپ نے دلاسے کے طور پر اپنے اس بیٹے سے کہا اے بیٹے تجھے کوئی نہیں پکڑے گا، اس لیے نہیں پکڑے گا کہ فلاں چوکی کا جو کوتوال ہے، جو انسپیکٹر ہے، وہ تیرے باپ کا دوست ہے، وہ تیرے باپ کا دوست ہے، میں کہوں گا تو تجھے چھوڑ دے گا۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل غوث پاک کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید ڈر مت، اللہ میرا رب ہے۔ اے میرے مرید تجھ سے گناہ ہوئے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سزا ملے گی عبد القادر جیلانی تیرے آڑے آ جائے گا اور آ کر کہے گا مولا یہ میرا مرید ہے، کیونکہ رب میں اس کو اپنا دوست بنایا ہے، مجھے محبوب بنایا ہے، میں کہوں گا وہ تجھے معاف فرما دے گا۔ یہ ہے شان محبوبیت۔ بولو کیا ہے؟ یہ شان محبوبیت ہے دوستو، شان محبوبیت۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر سے اپنے رشتہ غلامی کو مضبوط کرو۔ کیا کرو؟ ان کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شور کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ شیر کو کس کو؟ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، کیا محبت ہے دیکھو، ایسی محبت دیکھی ہے۔ تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ غوث پاک کتنے بڑے سخی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ غوث پاک کے در پر بیٹھنے والے کتے سے بھی نسبت حاصل کر دی جائے تو نجات ہو جائے۔ ان کو پتا ہے کیونکہ جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا عارف ہوگا۔ وہ جانتے ہیں کہ غوث پاک کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آج آئے ہو، آج اس کمیٹی نے، کیا نام ہے عمران خان کی کمیٹی نے، فیضان غوث اعظم کمیٹی نے اس جلسے کو سجایا ہے۔ تم کیا سمجھتے خالی جانے والے ہیں؟ میں اتنی دور سے آیا میں خالی جانے والا ہوں؟ نہیں، جتنے آئے ہیں سب مراد پا کر جانے والے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ پیرانی پیر کا تم سے وعدہ ہے۔ پیرانی پیر کی محبت میں بیٹھنے والوں، یہ بس سمجھو کہ صرف ضائع جا رہا ہے تمہارا وقت، تمہارا ایک ایک لمحہ غوث اعظم کی نگاہوں کے سامنے۔ پیرانی پیر تمہارے جمع ہونے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اتنے سخی ہے غوث اعظم پیرانی پیر دستگیر کہ گھر میں چور گھس گیا، گھر میں چور گھس گیا۔ تمہارے گھر میں چور گھسا تو کیا کرتے؟ آئیے پلیز کم لیٹس ہیو اے کپ آف ٹی، سموسے بناتا ہوں، آپ کیا چائے ہے بریانی منگائیں گے، آئیے بیٹھ کے کھائیں گے؟ نہیں، کیا کرتے؟ چور گھسا تو اب ڈرو نہ کو نہیں گھسا، آپ لوگ یہاں ہے، دماغ گھر پہ چلے دیں گے انشاءاللہ، غوث پاک کی امان میں کوئی نہیں جائیں گا، بولو انشاءاللہ۔ گھر میں چور گھس گیا، کیا کرتے؟ جتنے تمنائیں آرزویں رہتے رہا پہلے ہاتھاں صاف کرنے کے، جتنا دل میں آیا مارتے اس کو، بے تکا مارتے، مار کے چندیاں کر دیتے۔ اس کے بعد انہیں ٹھہرنے کے قابل نہیں رہتا، محلے والے آتے، کیا ہوا بھائی کیا ہوا؟ ارے گھر میں ارے اس کی دنا اللہ بھی 40-50 مکے مار دیں۔ ان لوگ بھی ہتھیلیاں کھجاتے رہتے نا، کہ اس لیے کہ پولیس مقدمہ درج نہیں کرتی چور کو مارے تو پولیس والے رعایت کرتے، تو گیا کہیں گے، وہ بھی گیا چھوٹا گھر کے اندر گھس گیا، اچھا ہوا تیرے کو مارے تو، ہم لائی مارتے اللہ ہی مارتے اوپر سے۔ اس کے بعد مقدمہ ہوتا۔ تو آپ کے گھر میں چور آیا، آپ بھی مارتے، محلے والے بھی مارتے، پولیس والے بھی مارتے۔ پیرانے پیر کے گھر میں چور آیا، توجہ ہے، غوث پاک کے گھر میں چور آیا، اور جس کے گھر میں جو رہتا وہی ملتا۔ سرمایہ دار کے پاس پیسہ ہے وہی ملے گا، غریب کرنے کیا رہے گا؟ غریب کرنے کیا رہے گا؟ نہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ جس کے گھر میں جو رہتا وہ ملتا۔ اب آیا تو آیا، گھر میں ادھر ادھر ٹٹولنے لگا۔ انہیں بولا غوث پاک اتنا بھاری جبہ پہنتے ہیں، پہنے سے جبہ نہیں پہنتے، اور ہر جمعے کو خیرات کر دیتے۔ ایک مرتبہ پیرانی پیر کے دروازے کے سامنے سے آدمی منڈی لٹکا کے جا رہا، اور بولے پکڑ کے لاؤ، اور شیخ علی خلیفہ بھاگے پکڑ کے رہے، کیا بھاگ رہا ہے؟ مایوس کیوں جا رہا ہے میرے دروازے کے سامنے سے؟ کہا شیخ بات اتنی ایسی ہے، میں ایران سے آیا، بہت بڑا تاجر ہوں،
اور بہت بڑا بزنس مین ہوں، کپڑے کا کاریگر ہوں، اور میں نے ایسا کپڑا بنایا ہے کہ آج تک دنیا میں اتنا قیمتی کپڑا نہیں بنا۔ آیا تھا بادشاہ کے پاس، قیمت بہت ہے بول کے بڑھا دیا، نہیں خریدا، بادشاہ وقت نہیں خریدا۔ اور اس پر بولے اچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ تو بولے اشرفی رکھنا کپڑا لینا، سونے کی اشرفی، کتنا مہنگا، جتنے اشرفیاں اتنا کپڑا دوں گا۔ تو پیرانے پیر ہر جمعے کو خطبہ دینے کے لیے نیا جبہ پہنتے تھے۔ یہ سلطان ہے نا بھائی، وہ سلطان الاولیاء ہے، اور اگلے جمعے کو خیرات بھی کر دیتے تھے۔ تو غوث پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، اشارہ کیا، اندر سے اشرفیوں کے تھیلیوں کے تھیلیاں جما دیے، ہو گیا۔ بولے ٹیلر کو دے دو، اگلے جمعے ہم یہی پہنیں گے لباس۔ ٹیلر آیا جمعرات، پیرانے پیر کی بات آ کے مرید سے بات کر رہا، غوث پاک بولے کون ہے؟ تو کہا خیاط ٹیلر ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا اتنا کپڑا کم پڑ گیا، اتنا کپڑا کم پڑ گیا۔ پیرانے پیر کی خطبہ میں ٹاٹ پڑا ہوتا، غوث پاک اٹھا کے دے دی، بولے اس کو بولو اس سے سیدھے۔ انہیں پریشان ہو گیا، اتنا مہنگا کپڑا اشرفیاں رکھ کے خریدے اور اس کو ٹاٹ نہ کرے، کیا حکم کی تعمیل کی جائے، ہو گئی۔ ایک ٹیلر تھا، سیدھے سیدھے اس کے دل میں تصور آیا، انہوں باتاں تو اتنے بڑے بڑے کرتے شیخ عبد القادر جیلانی، اور اتنا بھاری کپڑا پہنتے، کتنا نفس ہے، سر میں کیڑا چبھا۔ غیب سے تصور میں بھی غوث پاک کی شان میں گستاخی کا تصور نہیں کرنا چاہیے۔ کیڑا چبھا، درد بڑھا، کم نہیں ہوا، پیر کے پاس گیا، پیر بولے یہ اپنی طرف سے نہیں، غوث پاک کے بارے میں کبھی کچھ بولا تھا، سوچ ذرا۔ تو جھپا سیتے سیتے ایسا خیال آیا تھا تصور میں، پیرانے پیر کو کیا انوج معاف کر سکتے؟ غوث پاک کی بارگاہ میں جا کے بولا سرکار ایسا ایسا دل میں تصور آیا تھا۔ تو پیرانے پیر نے جواب دیا، اے شخص مجھے ایک بات بتا، کیا تو نے میرے نانا جان کا ارشاد نہیں سنا؟ تو کیا شیخ کیا ارشاد ہے؟ تو میرے نانا جان محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ مرنے والے کو اچھے سے اچھا کفن دیا کرو، مرنے والے کو اچھے سے اچھا کفن دیا کرو۔ سن، 100 بار اللہ کی راہ میں مرا ہو تب جا کر عبد القادر نے یہ ضد کیا ہے۔ نفس پیرانے پیر کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا تھا، غوث اعظم پیرانے پیر کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا تھا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ یہ تقویٰ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کا تھا۔ غوث پاک اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے دربارے پر آنے والے کسی مرید کو کبھی خالی، بولو ان کی محفل میں آنے والے کو خالی غوث پاک جانے نہیں دیں گے۔ پیرانے پیر کا معاملہ یہ ہے، اتنے سخی ہیں غوث اعظم دستگیر کے چور جب گھر میں داخل ہوا تو پیرانے پیر کے گھر میں ڈھونڈنے لگا، جب کچھ بھی نہیں ملا تو جب واپس جانے لگا تو غوث پاک کا دامن پکڑ لیا، گھبرا غوث پاک کا جبہ پیچھے سے پکڑ لیا۔ تو غوث پاک نے ارشاد فرمایا، اے پروردگار اس نے عبد القادر جیلانی کا دامن تھاما ہے، غلطی سے تھاما ہے، اب صبح قیامت تک چھوٹنے نہ پائے، اب قیامت تک چھوٹنے نہ پائے۔ جانے لگا تو غوث پاک نے چور کو بلا کر اتنے سخی ہے کہ ولایت کا مقام عطا کیا، منصب ولایت پر بارش کر کر ایک جگہ کا ابدال بنا کر روانہ کیا۔ ارے چور آ جائے چوری کے ارادے سے، میرے پیرانے پیر کی دربار سے بخالی نہیں جاتا۔ یہاں اتنے آئے ہیں آج، اور کیا پیرانے پیر باخبر نہیں ہے؟ غوث پاک سن بھی رہے ہیں، غوث پاک دیکھ بھی رہے ہیں، اور غوث پاک آتے بھی ہیں۔ غوث اعظم کی 11ویں اہتمام سے کیا کرو۔ یہ کمیٹی کے جتنے احباب ہیں، صدر ہیں، معتمد ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کروں جنہوں نے غوث اعظم کا لنگر سجایا۔ یہ مت سمجھو کہ آج ڈانڈگی کے اس علاقے میں غوث پاک نہیں آئے ہیں، پیرانے پیر آئے ہیں، یہ ان کا وعدہ ہے۔ پیرانے پیر غوث پاک 2-2 مہینے، 3-3 مہینے، 4-4 مہینے، 6-6 مہینے جنگل میں عبادت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور غوث پاک کی جب شہرت بڑھی تو بلاد عرب و عجم سے، دور دراز سے لوگ ملاقات کے لیے آتے، آ کے صرف چہرہ دیکھنے کے لیے آتے۔ ایک مرتبہ غوث پاک کئی مہینوں کے بعد چلہ کشی کر کے جنگلوں سے لوٹ کر آئے خانقاہ کی طرف، تو حضرت شیخ علی ہیتی غوث پاک کے چہیتے مرید، جیسا محبوب پاک کے چہیتے امیر خسرو ہے، ویسا میرے غوث کے چہیتے سبھی ہیں، لیکن شیخ علی ہیتی بہت قریبی ہیں۔ شیخ علی ہیتی منہ لٹکائے بیٹھے ہیں، اپنے شیخ کی طرف دیکھ نہیں رہے۔ غوث پاک نے کہا شیخ علی کیا بات ہے؟ تو کہا سرکار بات اتنی سی ہے کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں،
کوئی عرب سے آتا ہے، کوئی عجم سے آتا ہے، کوئی ہند سے آتا ہے، کوئی ایران سے آتا ہے، کوئی حجاز سے آتا ہے، کوئی یوروپا سے آتا ہے. سرکار آپ کے دیدار کے لیے آتے اور آپ جب نہیں ملتے تو چلے جاتے، آتے ہی چلے جاتے. اس کا افسوس نہیں ہے سرکار، آپ کے دربار سے مایوس جاتے ہیں، اس کا افسوس ہے. پیرانے پیر نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ تو کہا سرکار ایک دن اپنے مریدوں کے لیے دے دیجیے. 11ویں کرنے والوں تمہارے لیے خوشخبری دیکھو، کیا کہا؟ ایک دن اپنے مریدوں کے لیے مخصوص کر دیجئے، پھر چاہے آپ کا من جہاں چاہے رہیے. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر نے ارشاد فرمایا کون سی تاریخ چاہتا ہے؟ تو کہا وہی تاریخ جو آپ کے نانا جان کی تاریخ. کہا کون سی؟ تو کہا 11ویں کی رات ہو، 12ویں کی شب ہو. سرکار سارا مہینہ جہاں چاہے رہے، لیکن 12ویں کی شب 11ویں کو آپ اپنے مریدوں کے لیے مخصوص کر دیں. اب غوث پاک کا دریائے رحمت جوش میں آیا. پیرانے پیر نے فرمایا اے شیخ علی کی دنیا میں منادی کر دے کہ عبد القادر جیلانی دنیا میں کہیں ہو، لیکن جب میرا مرید 11ویں کرے گا تو عبد القادر اس سے ملاقات کے لیے ضرور آئے گا. اور پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اہل مشرق کی 110 صفیں ہوں گی، 70 میری ہوں گی، 40 پورے انبیاء کی ہوگی. سبحان اللہ. اور پاک فرماتے ہیں میرے مریدین کی تعداد سب سے بڑی رہے گی. اور غوث اعظم مریدوں کے حق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مرید ڈر مت، اللہ میرا رب ہے، تو جہاں چاہے رہے. اگر تیرا عیب کھل جائے دنیا میں، تو رسوا ہونے لگے، تو ذلیل ہونے لگے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. عبد القادر مشرق میں رہے گا، تو مغرب میں رہے گا. عبد القادر وہیں سے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال کر تیری عزت بچا لے گا. عزت بچانے والے آقا کو غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں. کام بنانے والے آقا کو غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں. بگڑی بنانے والے آقا کو غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی ذات سے اپنے آپ کو منسلک کرو، پیرانے پیر کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کرو. اور یاد رکھو یہ دنیا بڑی خطرناک دنیا ہے. شیطان کے فریب، شیطان کے جال سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اپنے آپ کو بچاؤ. یہ جب سے موبائل فون آیا ہے، جس طرف دیکھو بربادی ہی بربادی ہے، جس طرف دیکھو گناہ، روزی سے رزق سے برکتیں اٹھ جا رہی ہیں. لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت اچھا خاصا کاروبار ہے، پہلے بھی اتنا ہی کماتے تھے، اب بھی اتنا کماتے، برکت نہیں ہوتی. میں نے کہا کبھی اپنے اولاد کی خبر لی کہ گھر میں اولاد کیا کر رہی ہے؟ کبھی اپنے بچیوں کی خبر لی کہ آپ کی پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں لی. قوا انفسکم واہلکم نارا. اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. دیکھو تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. آپ کو ایک فارمولا حضور کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے سنا دوں تاکہ آپ جب سونے لگے تو آپ کا اکاؤنٹ صاف ہو. کیا ہو بولو؟ اکاؤنٹ صاف ہو، گناہ نہ ہو اس میں آپ کے اعمال نامے میں گناہوں کا بوجھ نہ ہوتا کہ کل وہ پھر بوجھ آپ کے پیٹھ پر لاد آ جائے. کیا کرو؟ میرے حضور فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی میرے آقا کا امتی خطا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ خطا یا گناہ کرتا ہے، تو اللہ نے 2 فرشتے بٹھا کر رکھے، ایک رائٹ پر ایک لیفٹ پر. ہے کہ نہیں بولو؟ کرامن کاتب. ان کا کام کیا ہے؟ رائٹ والے اچھے کام، لیفٹ والے بولو جتنے برے کام ہیں انہوں لکھتے ہیں. چھٹی پہ جاتے ہیں لوگوں میں بھی اپلیکیشن دے کے. حضرت آج ہم نے جیسے امام صاحب دیتے، ٹیچر دیتے اپلیکیشن، 8 دن کی چھٹی، 10 دن، 24 گھنٹے لگے ہوئے، ایک پل کے لیے نہیں. آپ کمرے کے اندر بھی تو میں اندر ہے، لو کچھ بھی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن دیکھو میرے نبی کی نسبت کا فیضان، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے تم پر کتنا بڑا فضل کیا ہے. جب میرے آقا کا کوئی امتی گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ بک نکالتا، پین اٹھاتا، لکھنے جب لگتا تو حدیث کے الفاظ ہے مسلم شریف کے، اللہ فرماتا رک جا. فرشتے سے کہتا ہے رک جا، تو فرشتہ کہتا ہے اللہ سے، اے اللہ اس سے پہلے تو کبھی نہیں بولا، تو کبھی نہیں بولا، اب کیوں بول رہا؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب کے امتی کا معاملہ ہے.
اے فرشتے رک جا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کی ڈیوٹی آ جاتی، کام تو کرنا ہے، بولتے تو رہنا، فرشتے ایرر سے فری ہے، بولتے رہی، پھر پین اٹھاتا، پھر لکھنے جاتا، اللہ فرماتا رک جا، پھر لکھتا، پھر اٹھاتا، اللہ کہتا رک جا۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ 6 مرتبہ، کتنے؟ 6 ساعتوں تک 6 مرتبہ فرشتہ کہتا ہے مولا اب لکھ دوں، جھوٹ بولا تھا، گناہ کر رہا تھا، خطا کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا، 7ویں مرتبہ اللہ کہتا ہے اب لکھ دے۔ فرشتہ کہتا ہے مولا 6 مرتبہ روکا کیوں، 7ویں مرتبہ لکھوایا کیوں؟ توجہ یاد کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے، بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ میرے محبوب کا امتی ہے، تو لکھ دیتا تو پکڑا جاتا، میں اس کو مہلت دے رہا تھا، اگر یہ اٹھتا میری بارگاہ میں روتا، گر گڑاتا، توبہ کرتا، استغفار کرتا تو میں اسے معاف کر دیتا، میں نہ معاف کر دیتا تو تو لکھتا کیوں، اور تو نہ لکھتا تو پھر یہ پکڑا کیوں جاتا؟ یہ اللہ کا آپ پر کرم ہے۔ تو اگر کوئی خطا لغزش ہو، حضور نے کیا فرمایا؟ فوراً اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، توبہ و استغفار کرو، پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے وسیلے کو اس میں شامل کرو۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا کریمہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے یا سمجھنے میں ہم سے کوئی غلطی، خطا، لغزش، سرزد ہوئی ہو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف سے، اپنی عنایت سے ہمیں معاف فرما۔ اے پاک پروردگار، یہاں پر تیرے محبوب عبدالقادر جیلانی کے غلام حاضر ہیں، غوث اعظم کے وفادار مرید حاضر ہیں، اے اللہ ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ، یہاں جتنے حاضرین ہیں، ان کے اقربا ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے احباب ہیں، مولا ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ان سب کی عمر میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر علیہ کہتے اطہار کے صدقے تصدق، اے پروردگار ہماری خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکتی عطا فرما۔ مولا ہمیں جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، جو باعمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے گھروں میں جو بچیاں رشتوں کے قابل بیٹی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کے صدقے مولا ان کا نیک نصیبہ فرما، خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما، چاہنے والے سسرال اور چاہنے والا شوہر عطا فرما، پاک اور نیک اطاعت گزار اور فرما بردار اولادیں عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ یہاں نوجوان جتنے بیٹھے ہیں بے راہ روی کا شکار ہے، مولا تیرے حبیب کی نالے ان کے صدقے مولا ان سب کو ہدایت عطا فرما، مولا تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما بردار بنا، ان بچوں کو ان کے ماں باپ کی فرما برداری عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ان کی بے پناہ مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر پوشیدہ، کبیرہ صغیرہ، دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کے اپنے فضل اور کرم سے مغفرت فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے رزق میں، ہماری آل میں، ہماری اولاد میں، ہمارے عمل میں خوب برکت عطا فرما۔ اے پروردگار یہاں پہ جتنے موجود علماء ربانین ہیں انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر تیرے دین کے فروغ کے لیے، تیرے نبی کی سنتوں کے فروغ کے لیے اس مقام کو اپنا مسکن بنایا ہے۔ اے اللہ ان علماء کرام کی خدمات کو قبول فرما، ان کی آل اولاد میں، ان کے رزق میں، ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرما، دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار آج کی اس بزم کو سجانے میں جن لوگوں نے جس حیثیت سے دامے درمے قدمے سخن حصہ لیا ہے، اے اللہ ایک کا 70,000 کہیں اس سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرما، مولا دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے تمام مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اے مولا زندگی میں سرفرازی عطا فرما، بری موت سے بچا، بری بیماریوں سے بچا، آفتوں سے بچا، دشواریوں سے بچا، تندرستی سے بچا، افلاس سے بچا، تیری نافرمانیوں سے بچا، اے اللہ تیرے غیظ و غضب سے بچا، اے اللہ تیرے ناراض ہونے سے بچا۔ اے پروردگار تیری رضا عطا فرما، تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا عطا فرما، مولا کائنات شیر خدا کی ولا عطا فرما۔ سرکار پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے در اقدس سے
بٹنے والی خیرات عطا فرما، غوث کے صدقات عطا فرما، مولا دو جہاں میں غوث اعظم کی غلامی عطا فرما، غوث اعظم کی محبت عطا فرما، غوث اعظم کی ولا عطا فرما، تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما، اہل بیت اطہار کی سچی پکی غلامی عطا فرما، صحابہ اکرام کے مقدس گو کا ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے طریقے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء کاملین کے فیوز و برکات عطا فرما، اے پاک پروردگار ہر مراد کو پوری فرما، ہر تمنا کو پوری فرما، آرزوؤں کو پوری فرما، جب تک جلا زندارت صحت عافیت اور توانائی اور سلامتی کی زندگی عطا فرما، اے اللہ موت کی سختیوں سے بچا، موت کی سختیوں سے بچا، وقت اخیر تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کی زیارت عطا فرما، قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کی معرفت عطا فرما، حشر میں آقا کریم کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔